کن کن بینکوں میں آپ کے اکاؤنٹ ہیں، اور آپ نے کس طریقے سے ایک فرنٹ مین ہر چیز میں رکھا ہوا ہے. آپ مجھے ویب سائٹ پہ آپ سی ای او ہیں آف انیبلرز، اور آپ مجھے ایک جگہ ڈاکیومنٹ پہ دکھا دیں کہ آپ کے نام کوئی چیز ہو. سارا پیسہ آپ بینک میں لیتے ہیں، وہ بینک میں آپ کس طریقے سے لیتے ہیں، آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ اس پیسے کو پھر اپنے ہی وطن جو کہ آپ جہاں کے نیشنل ہیں، کیا آپ وہاں بھیج دیتے ہیں، یا آپ سب میری یہ بات نوٹ کر لیں. اس میں سے 95% سکسیس سٹوریز فیک نکلیں گی. فیک نہیں ہوں گی تو ایگزیجریٹڈ نکلیں گی، اور وہ لوگ آج واپس جو ہے وہ 20 30 50 ہزار لاکھ روپے کی یا نوکری کر رہا ہوگا، یا وہ ٹرینر بن گیا ہوگا. سو دس از دا ریالٹی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق بزدار. مجھ سے پہلے آپ جن شخصیت کو سن رہے تھے ان کا نام ہے بلال سربلند. بلال بھائی 1.5 سال تک انیبلرز کے ساتھ امیزون کے کورس بیچتے رہے، کورس کے بچوں کو پڑھاتے رہے. 1.5 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے ہو رہا ہے. بچوں سے جھوٹ بول کر کورس کرائے جا رہے ہیں. کامیابی کی 95% کہانیاں جھوٹی ہیں، اور جو سچی بھی ہیں ان میں مغالطہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، ایگزیجریٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. اللہ کے کرم سے میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا ہے اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، استادوں کی تدبیریں ہوتی ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے جس شخص نے بات کی وہ میں تھا. 1.5 سال پہلے جب لوگ کووڈ میں بہت برے حالات میں گزر رہے تھے تو ان سکیمرز نے، جن میں قاسم علی شاہ شامل ہے، جس میں ثاقب اظہر شامل ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ چائنا کے لوگ مر گئے ہیں، انڈیا کے لوگوں نے چیزیں بیچنا چھوڑ دی ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا بے ہوش پڑے ہیں. اس وقت پوری دنیا انتظار کر رہی ہے پاکستانی لڑکے جنہوں نے کبھی گلی میں 10 روپے کی چیز نہیں بیچی، وہ جائیں اور امریکہ کی ایک ویب سائٹ amazon.com جہاں پہ چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں وہاں پر چیزیں بیچیں. تو لڑکے دھڑا دھڑ چلے گئے، یہ سوچے بغیر کہ پاکستان میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو سیالکوٹ میں پہلے سے ہو رہا ہے. کراچی میں یوٹوپیا ڈیلز کے نام سے بڑی کامیاب کمپنیاں ہیں. جس شخص کا پروڈکٹ ہوتا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. امیزون ایک حقیقت ہے، لیکن امیزون ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف آپ پاکستانی دکانداروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، پوری دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیوں کا گیم ہے اور بڑے لوگوں کا گیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو امیزون سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ اپ ورک پر جائیں، فائیور پر جائیں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں، جاب سرچ کریں. جو لوگ امیزون پر چیزیں بیچ رہے ہیں ان سے کہیں کہ میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی چیزوں کے اشتہار امیزون کی سائٹ پر چلاؤں گا، میں آپ کے جو ہے نا کسٹمر سے بات کروں گا. تو ان کو وی اے کہا جاتا ہے، ان کو اسسٹنٹس کہا جاتا ہے، جو کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو کمپنیوں کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں. تو اس چیز کی اتنی ہوا بنائی گئی، اتنا اس کو پھیلایا گیا کہ غریب بچے یونیورسٹیاں چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر، ادھار لے کر سب کچھ کرتے رہے. وہ بندہ جو امیزون پہ لوگوں کی مدد کر کے $1000 کماتا تھا آج سے 2 سال پہلے، آج وہ $100 کے لیے محنتیں کر رہا ہے. دنیا میں اس وقت پاکستان کے جو ورچوئل اسسٹنٹ ہیں جو امیزون پہ مدد کرتے ہیں ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کلیم کرتے ہیں اور آپ کی کمپنی کو ڈبو دیتے ہیں. اب پاکستان کے فریلانسرز کے ساتھ یہ زیادتی قاسم علی شاہ اور انیبلرز نے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس سے ہمارے پاکستان کا امیج برا ہوا ہے. پاکستان جب سیلر لسٹ میں ایڈ ہوا، مجھے یاد ہے، تو اس وقت افغانستان کو بھی ایڈ کر دیا گیا. یہ امیزون کی اپنی پالیسی تھی. اس وقت افغانستان سے بھی آپ امیزون پہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں کسی نے کسی کو لوٹنا نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ چیز انہوں نے اتنی زیادہ اٹھائی نہیں ہے. اب سلوشن کیا ہے؟ اب سلوشن یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دوستو، آپ بالکل فری لانسر کے طور پر امیزون پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس مزدوری کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں. مزدوری ملازمت کی جگہ اپ ورک اور فائیور ہے. شروع کام کریں چھوٹے چھوٹے کام سے. جس طریقے سے آپ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں کسی پروڈکٹ کی، جس طریقے سے آپ کسی کسٹمر کے جواب دے سکتے ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ منسلک ہو جائیں، وہاں مفت سیکھیں. اگر کمپنی آپ کو گورا کوئی ہائر نہیں کرتا اپ ورک فائیور پہ تو لوکل سیالکوٹ، کراچی، یوٹوپیا ڈیلز جیسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے پاس مفت کام کر کے سیکھیں. مفت کام سیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا انسان ملے گا جو آپ کو کام پہ رکھے گا. باقی یونیورسٹیوں، ڈگریوں اور تعلیم کو اپنی جاری رکھیں. تعلیم سے آپ کی پہچان ہوگی، تعلیم سے آپ کی بچت ہوگی. ہمارا پیغام کبھی بھی آپ کو کورس بیچنا نہیں تھا، لیکن ہم ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جہاں پہ آپ مفت سیکھ سکتے ہیں. میں نے مکمل ویڈیوز بنائی ہیں کہ امیزون کی اپنی یونیورسٹی ہے،
sell.amazon.com پہ ساری چیزیں موجود ہیں، اپورک پہ ساری چیزیں موجود ہیں، فائور پہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان سے جائیں اور سیکھیں۔ میری آپ سے درخواست ہے جو ابھی بھی سن رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ بہت سے اور لوگ بچیں اور ان کو صحیح راستہ ملے۔ قاسم علی شاہ اور انیبلرز نہ تو امیزون کے 100 بڑے خرید و فروخت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں نے امیزون پر اتنی چیزیں نہیں بیچیں جتنے پاکستان کے بے روزگار غریب نوجوانوں کو بیچا ہے۔ اور ان غریب نوجوانوں کے پاس اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کہنے کو کچھ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ سامنے نہیں آتے، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ ناکام ہو کے آ گئے۔ تو لیکن پھر بھی میرا ان لوگوں کو میسج ہے کہ آپ بول پڑیں، جتنا اس چیز کو چھپائیں گے اتنا یہ چیز مشکل ہوتا جائے گا، اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، میں بھی جب یہ امیزون کے کورس کے عمل کو ایکسپوز کر رہا تھا تو مجھ سے بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئیں۔ میں بولتے ہوئے کئی جگہوں پہ، کیونکہ میں پہلے ویڈیوز بنا رہا تھا، شاید میں تھوڑا سا ذاتی مسئلوں پہ آ گیا، تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے ذاتی طور پر قاسم علی شاہ صاحب سے یا انیبلرز کے جو ثاقب اظہر صاحب سے ان سے معافی مانگی، کیونکہ یہ مسئلہ ذاتی ہے بھی نہیں، وہ آج بھی میرے بھائی ہیں، بالکل بلال سربلند کی طرح میرے بھائی ہیں، بالکل سجاد نصیر کی طرح میرے بھائی ہیں۔ ہم سب انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ہم شیطان نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرشتہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرعون نہیں ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو میں اس وقت ثاقب اظہر صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب جب یہ چیز ایکسپوز ہو چکی ہے، اب جب آپ کی نیت میں کچھ برا بھی تھا، انسان ہر وقت اپنی چیز کو ریورٹ بیک کر سکتا ہے، واپس چیزوں کو لا سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے زندگی کے ساتھ، جس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہو، جس میں ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو۔ تو میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں، اب ایسے سلوشن کی طرف چلیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ زیادہ تر ہم بھی آپ کے بارے میں، مجھے ذاتی طور پر قاسم علی شاہ صاحب کے بارے خلاف بات کرتے ہوئے یا ثاقب اظہر صاحب کی بات کرتے ہوئے یا کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن کیونکہ مجھے اللہ پاک نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کی مخالفت کرنی ہے، برے کام سے روکنا ہے لوگوں کو۔ تو ہم نے اس چیز کے سلسلے میں یہ چیز کی ہے تاکہ کچھ لوگ بچیں، اور میں اللہ کا لاکھ کرم شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے ایسے ویے ہیں، جو لوگ ہیں جنہوں نے میری بات سنی، اپورک فائور پہ کام کرنے لگ گئے، امیزون کو آفیشلی سیکھنے لگ گئے، وہ کما رہے ہیں، انہیں 1 روپیہ بھی نہیں خرچا۔ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کمزور ہے، اچھا کمپیوٹر لو، اس پر پریکٹس کرتے رہو، اچھا فون لو، اس پہ پریکٹس کرتے رہو، اسی سے آپ کی گروتھ ہوگی۔ تو یہ میرا نظریہ ہے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ پاکستان کو کامیاب کرے، پاکستانی نوجوانوں کو کامیاب کرے، اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔